بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بھی مسلمان ہو جاتا آپ کا خادم اور جانثار بن جاتا، مگر سب سے زیادہ ہمدرد اور سب سے بڑھ کر آپ کے حامی ابو طالب اور حضرت خدیجہ تھیں، اور ان دونوں کی ہی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کی وفات کا بڑا ملال ہوا۔ کفار مکہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا بڑا خیال رکھتے تھے، لیکن ان دونوں کے انتقال کے بعد اب کفار مکہ کو نہ کسی کا خیال رہا نہ ڈر۔ انہوں نے طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکے اب اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کو ستانے اور پریشان کرنے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں بہت زیادہ گستاخ اور سرکش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی بے رحمی سے پیش آنے لگے۔ ایک اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اسلام کی تبلیغ کے کام میں بھی برابر لگے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ جو بھی آپ کے پاس آتا اسے نہایت محبت سے بٹھاتے، قرآن کی آیتیں سناتے۔ عرب کے کسی علاقے سے جب کوئی قبیلہ گزرتا تو وہاں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے۔ ایک دن آپ کو معلوم ہوا کہ یثرب، اس شہر کا نام بعد میں مدینہ پڑ گیا، سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم یثرب سے آئے ہیں، قبیلہ خزرج سے تعلق ہے ہمارا۔ شاید تمہارا قبیلہ ہی اور قبیلے سے ٹکراتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا، جی ہاں، ایک نے جواب دیا۔ شاید تم مکہ والوں کے بھروسے پر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، یہی بات ہے، جواب ملا۔ تم بیکار میں کس کی مدد لینے آ گئے؟ آپ نے فرمایا، خدا سے دعا مانگو، اس خدا سے جو پالنہار ہے، جس نے دنیا جہان کو پیدا کیا، جو موت اور زندگی پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ یثرب سے آئے ہوئے 6 آدمی تھے۔ یہ بت پرست تھے، کبھی خدا کا نام نہ سنا تھا، اب خدا کا نام سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ذرا غور سے سوچو کہ پتھر کے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ ان کو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جس جگہ تم انہیں رکھ دو گے رکھے رہیں گے، ہرگز حرکت نہ کر سکیں گے۔ خدا تو وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، دن رات بنائے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو اور اسی کو سجدہ کرو۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا، جابر، تم نے سنا یہ وہ نبی ہیں جس کا ذکر یثرب کے یہودی کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کا مذہب قبول کر لیں؟ جابر نے کہا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ خود ہمارے پاس گئے۔ یثربی لوگوں سے پہلے ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ 6 کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ سب کو ساتھ لے کر اپنے مکان پر آئے اور جتنا بھی اس وقت قرآن نازل ہوا تھا وہ انہیں بتاتے ہوئے کہا، تم یثرب چلے جاؤ اور وہاں اسلام کی تبلیغ کرو۔ وہ سب کے سب اسی دن یثرب چلے گئے۔ چونکہ وہ وفد یثرب سے مکہ والوں کے پاس مدد حاصل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور مکہ کے سردار سے ملاقات کیے بنا واپس چلے گئے، اس لیے مکہ والوں کو بڑا تعجب ہوا۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو کر چلے گئے، پھر بھی انہیں کچھ شک گزرا۔ اس وقت تک کفار قریش کی بے رحمی اور ظلم کافی بڑھ گیا تھا۔ وہ جب موقع پاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، پر آپ تھے کہ صبر و شکر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے اور مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے پیچھے آ کر مبارک سر پر خاک ڈال دی اور بھاگ گیا۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔
آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں اور آپ کا سر گھلانے لگیں۔ وہ سر گھلاتی جاتی تھیں اور